يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. بے نمازیوں کے لیے بڑی بڑی سخت ارشادات ہیں، بڑے بڑے سخت وعیدات ہیں، اور کئی ائمہ کرام کا اس پر مختلف فتاوی جات ہیں. تو بے نمازی کے لیے یوں کہہ لیجئے کہ بربادی ہی بربادی ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے. اور یہ کتاب قرۃ العیون و مفرح القلب المحزون، یہ جن بزرگوں نے لکھی ہے کہ فقیہ ابو لیث نصر بن محمد سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، بہت ہی پرانے بزرگ ہیں. ان کو تقریباً 1065 سال تو دنیا سے وفات پائی ہوئے ہو گئے. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے کہ نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں، جن کے اندر بہت موٹے موٹے گناہوں کا انہوں نے ذکر کیا ہے. سود خوری ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، زنا ہے، لواطت ہے. تو اس طرح کی جن میں بے نمازیوں کا بھی ذکر کیا ہے. تو انہوں نے کئی ساری احادیث نماز کے موضوع پر، سب سے پہلا باب ہی انہوں نے نماز کے موضوع پر باندھا ہے. تو نماز پڑھنے کے بہت سارے جہاں انہوں نے فضائل بیان کیے ہیں، وہاں انہوں نے نماز کو ترک کرنے پر بہت ساری احادیث کو اپنی اس مختصر سی کتاب کے اندر جمع کیا ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلطان باقربار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری امت سے 10 طرح کے افراد پر اظہار ناراضی فرمائے گا قیامت کے دن، اور انہیں جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، اور ان کے چہرے بغیر گوشت کے ہڈیاں ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 طرح کے افراد کی گنتی شروع کروائی. فرمایا کہ پہلا وہ جو بوڑھا زانی ہوگا. پہلا شخص میری امت میں سے وہ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اظہار ناراضگی فرمائے گا. وہ بوڑھا زانی ہے. بوڑھے زانی سے مراد یہ ہے کہ اس کی بچپن کی عادت، جوانی کی عادت زنا کی پڑی ہوئی ہے، اور بوڑھا ہو چکا ہے، اب تک بھی اس کی زنا کی عادت چھوٹتی نہیں ہے. فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے جو بوڑھا زانی ہے، اور دوسرا وہ شخص جو قوم کا پیشوا ہو مگر ہو گمراہ، تیسرا شراب کا عادی، چوتھا والدین کا نافرمان، پانچواں چغل خور. چغل خوری کی بڑی بیماری ہے. چھٹا فرمایا جھوٹا گواہ. جھوٹی گواہیاں پیسے لے کر دی جاتی ہیں. جھوٹا گواہ فرمایا وہ ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ ناراضی کا اظہار فرمائے گا قیامت کے دن. ساتواں وہ ہوگا زکوٰۃ نہ دینے والا. آٹھواں سود خور، یہ بھی بڑا عام ہے. نامہ ظالم، جو ظلم کرنے والا ہے. 10واں وہ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے. فرمایا ہاں نماز کو چھوڑنے والے کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا، اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے یوں بندھے ہوں گے، اور ملائکہ اس کے چہرے پر منہ پر مارتے ہوں گے، اس کے پشت پر مارتے ہوں گے، اور اس کے پہلوؤں پر یعنی یہاں اس جگہ پر مارتے ہوں گے. جنت اس سے کہے گی نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے ہوں، نہ تو مجھ سے ہے نہ میں تجھ سے ہوں. اور دوزخ اس سے کلام کرے گا، کہے گا کہ تو مجھ سے ہے اور میرے اندر رہنے والوں میں سے ہے. آ میرے قریب آ میرے قریب آ. خدا کی قسم میرے اندر تجھے سخت عذاب دیا جائے گا. پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جائے گا تو وہ تیز تیر رفتار کی طرح
جس طرح تیز رفتار سے تیر نکلتا ہے اس انداز سے دوڑ کر جہنم کے دروازے میں داخل ہو جائے گا، پس اس کے سر پر ہتھوڑے برسائے جائیں گے اور دوزخ کے عذاب دیا جائے گا، اور دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں اس کو فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف وغیرہ کے ساتھ رکھا جائے گا۔ الامان والحفیظ یہ بے نمازی کے لیے ہے کہ چہرے پر، پشت پر، پہلوؤں پر فرشتے مارتے ہوں گے۔ اس دن سب کے سامنے کتنی رسوائی ہوگی جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آخری پیدا ہونے والا بچہ، کافر، مسلمان، سب کے سب وہاں حاضر ہوں گے۔ اس سب کے اندر ہماری کس قدر ذلت ہو رہی ہوگی۔ اور ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ سید المبلغین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تارک نماز کو زکوٰۃ نہ دو، نہ اس کو اپنے پاس ٹھہراؤ اور نہ ہی اس کے پاس بیٹھو، کیونکہ اس پر آسمان سے لعنت برستی ہے۔